بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جو واقعات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں اور جو واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان فرمائے ہیں، ان واقعات میں بہت بڑی عبرت ہے اور بڑی ہی انسانوں کے لیے سبق ہیں۔ آج میں آپ کو صحیح بخاری شریف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے ایک نکلا ہوا واقعہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں 3 بندے سفر پر جا رہے تھے۔ سفر پر جاتے جاتے کہیں جنگل بیابان آ گیا، پہاڑی علاقہ آ گیا۔ پہاڑی علاقہ آیا تو وہاں پر بارش بڑی زوروں کی شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر زور سے ہوئی کہ ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی شروع ہو گئی۔ اب ان تینوں نے بھاگ کر کہیں جائے پناہ ڈھونڈی تو ایک چھوٹی سی غار ان کو نظر آئی۔ یہ بھاگ کے اس غار کے اندر چلے گئے کہ بارش رکے گی تو ہم یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے۔ اب غار کے اندر ہیں، تیز بارش ہونے کی وجہ سے پہاڑی علاقے میں آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ اکثر سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، اوپر سے بڑے بڑے پتھر گر پڑتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے سرک کے آیا اور آ کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب غار کا منہ بند ہوا تو یہ تینوں بندے اکٹھے زور لگاتے ہیں، لیکن پتھر اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ہلنے کا بھی نام نہیں لیتا۔ اب یہ تینوں بندے بڑے ہی پریشان ہو گئے کہ یہ ایسے آپ بھی تصور کریں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں غار میں اور اوپر سے بڑا پتھر آ جائے، ایسے ہی ہے جیسے زندہ بندہ قبر کے اندر چلا جائے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، کسی کو آواز نہیں دے سکتے، کسی کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، کوئی آئے گا، کون آئے گا اور ان کا جنگل میں ان سے پتھر ہٹائے گا۔ تینوں پریشانی کے عالم میں پھر ایک دفعہ مل کے زور لگاتے ہیں، پتھر کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، اتنا بڑا پتھر ہے۔ اب یہ تینوں سوچتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں اللہ پاک کے سوا اس مصیبت سے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اب ان تینوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی تم نے جو نیکی کی ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری نیکی کی وجہ سے اللہ پاک یہ مصیبت ہم سے ٹال دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کے انداز میں کیا کہتا ہے، یا الہ العالمین، تو جانتا ہے مالکا، میں ایک لڑکی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور میری اس کے بغیر جان نکلتی تھی، میں تو کسی نہ کسی طرح اس کو پانے کے چکر میں رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس لڑکی کو کہیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، مجبوری پڑ گئی، میرے پاس پیسہ بھی تھا۔ وہ لڑکی رات کے پیر آئی، دروازہ نوک کیا۔ جب دروازہ نوک کیا، میں نے دروازہ کھولا تو میرے دل کے ارمان پورے ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں تو حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ جس کے لیے میں خوابیں دیکھتا تھا آج وہ لڑکی خود چل کے آ گئی ہے۔ میں نے دروازے سے اس کو کہا اندر آ جاؤ۔ جب اندر آ گئی، اب میں نے باتیں شروع کی، پیار کی۔
محبت کی باتیں شروع کی، اس کو بتایا کہ تیرے بغیر تو میرا ایک پل نہیں گزرتا تھا۔ جب یہ باتیں شروع کی اور اس کو میں نے برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو وہ لڑکی مجھے کہتی ہے اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، یہ گناہ ہے، آج تو گناہ کر لیں گے، 2 منٹ کی لذت لے لیں گے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کا اللہ کا عذاب ہمارا منتظر ہے، اللہ کی پکڑ ہماری منتظر ہے۔ گناہ کی لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، میں نے اس لڑکی کے جو اس کو مطلوبہ پیسے تھے وہ دیے اور میں نے اس کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ یا الہ العالمین، میرے دل میں تیرا ڈر آیا، اللہ تیرا خوف آیا، اللہ اس تنہائی میں، اکیلے پن میں، جب رات کے اس پیر میرے پاس کوئی نہیں تھا، تنہائی میں صرف وہ تھی، اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ تیرے ڈر سے میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے اس کو واپس لوٹا دیا اور پیسے بھی دے دیے۔ اگر اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج یا اللہ یہ پریشانی اور مصیبت ہم سے دور کر دے اس نیکی کی وجہ سے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس بندے کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا، پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا لیکن اتنا نہیں ہلا کہ یہ نکل سکے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کیجئے، کوئی بندے کے پلے ایسی نیکی ضرور ہونی چاہیے کہ جو آڑے وقت میں، مشکل وقت میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں جو اللہ کا ڈر دل میں آ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا، اللہ پاک نے قرآن میں اللہ نے تقوی کا درس دیا ہے۔ ایسے کہہ لے اگر قرآن پڑھے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کے ہر پارے میں، قرآن کے ہر رکوع میں، قرآن کی تقریباً ہر آیت میں یہ لفظ ضرور آتا ہے، بلکہ میں نے تو پڑھا قرآن کی ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ ذرا اللہ پاک کا قرآن سننا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر جان اس بات پر غور کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اس نے موت کے بعد جو کل زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پریشانیوں سے خود بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ڈر اگر دل میں آ جائے، خشیت الہی آ جائے دل میں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے بڑی کائنات میں دولت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دنیا میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اللہ کا انعام کوئی نہیں ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، چاہے زندگی کے شروع میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو پھر سمجھ لو زندگی بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندے نے 99 بندوں کو قتل کیا، 99 بندوں کو، پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو بڑا گناہگار سیاہکار ہوں، اللہ تعالی سے معافی مانگ لوں۔ اب معافی مانگنے کے لیے آگے گیا، ایک صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی ہے یا نہیں ہے؟ وہ صوفی کہنے لگا قتل تو ایک بھی مان نہیں ہے، تو نے تو 99 قتل کیے ہیں، تجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ آگے بڑھا ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا میں نے ایک 100 بندہ قتل کیا ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے معافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس عالم دین نے کہا تو نے تو صرف 100 قتل کیا ہے، اگر 1000 بھی قتل کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچے اور معافی مانگ لے تو وہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، معافی مانگنے کے لیے ایک نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا کہ اس کا موت کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، غضب کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے جھگڑے میں اللہ پاک نے ان کا فیصلہ کیا، ایسے کرو کہ زمین کو ناپ لو۔ جب زمین کو ناپا گیا رسول پاک فرماتے ہیں معافی کی طرف جو جا رہا تھا وہ فاصلہ لمبا تھا، یہ فاصلہ چھوٹا تھا۔ اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا اور اس کو رحمت والے فرشتے لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی پاک زبان سے 7 مرتبہ یہ الفاظ سنے، 7 مرتبہ یہ حدیث سنی۔ آپ نے فرمایا ذوالکفل نامی بندہ اللہ اکبر، بڑا ہی گناہوں میں ڈوبا رہنے والا، توبہ اللہ، شرابیں پینے والا، برائیاں کرنے والا، قتل کرنے والا، لوگوں کے حق کھانے والا، زنا اور بدکاریاں کرنے والا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک عورت کے ساتھ اس نے معاملہ طے کیا، جب کمرے کے اندر تنہائی میں ہوا، حالت غیر میں ہوا تو جناب عورت کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اور تو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ تجھے کوئی روک سکتا ہے نہ تجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، خدا اللہ سے ڈر جا۔ اس عورت کو اس نے باہر نکالا اور اللہ کے سامنے سجدے پڑ گیا اور اللہ سے کہتا ہے مالکا یہ عورت تو ایک گناہ کرنے سے ڈر رہی ہے جو زندگی میں شاید پہلی دفعہ کرنے لگی ہے، اور میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے۔ مالکا کون سی تیری نافرمانی والا کام ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سر انجام نہیں دیا ہے؟ شرابیں میں نے پی ہیں، برائیاں یا اللہ میں نے کی ہیں، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اللہ
اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، معافیاں مانگتا جاتا ہے، زاروں قطار اللہ کے سامنے روتا جاتا ہے، اللہ کے سامنے۔ رسول پاک فرماتے ہیں موت کا وقت آ گیا، اس کی موت آ گئی توبہ کرنے کے بعد، صبح ہوئی، کافی لیٹ ہو گیا، کفل باہر نہیں آیا، لوگوں نے دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز نہیں آئی، پھر دروازہ نوک کیا، آواز نہیں آئی، آخر دروازہ توڑا تو دیکھا اندر کفل مرا پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کہنے لگے اچھا ہوا ہے کہ گندا بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی خیرت کو گوارا نہیں ہوا۔ مالک نے فرمایا جبریل جلدی جا، اس کے دروازے کے اوپر لکھا ان اللہ قد غفر لذی الکفل، خبردار آج کے بعد کفل کو کوئی گندا نہیں کہے گا، کیونکہ کفل نے رات اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ خدا رحم کرے اس دل پر جس کی یہ حالت ہوتی ہے، خدا رحم کرے اس دل پر جس کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار گناہ ہو جاتا ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور زنا بھی کبھی نہیں کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى عَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا، زنا کرے گا، وہ بہت بڑے گناہ کو پائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور جہنم میں بڑا ہی ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا، الا من تاب، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، فاولئک یبدل اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ اختیار کریں اور نیک اعمال والا راستہ اختیار کریں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
کہ میں ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ ان کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ کوئی گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، اس بندے نے تنہائی تھی، اکیلا تھا، رات کا پہر تھا، اس کی مشوقہ، اس کی محبوبہ چل کے اس کے کمرے میں آ گئی جس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اللہ کے ڈر سے اس کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اللہ پاک نے اس نیکی کو، اس تقوی کو، اس پرہیزگاری کو اتنا قبول فرمایا کہ اللہ پاک نے، حضور فرماتے ہیں، پتھر سرکا دیا۔ دوسرا بندہ اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے یا الہ العالمین، میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، جب وہ مزدوری کر کے شام کو فارغ ہوا، میں نے اس کو اس کے جو 3 سا 6 کلو کے قریب مزدوری بنتی تھی، میں نے اس کو کہا یہ لے جا۔ کہتا ہے یہ کم ہے، مجھے 2 کلو اور دو۔ میں نے کہا یہی لینی ہے تو لے لو ورنہ اس کے علاوہ نہیں ملیں گے پیسے۔ یہ بندہ ناراض ہو کے مزدور چلا گیا، یہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے بندہ، کہتا ہے یہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب اس کی مزدوری والی قیمت، اس کے مزدوری والے پیسوں کو میں نے اللہ ضائع نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کی ایک بکری خرید لی۔ بکری سے آگے بکری، پھر آگے آگے بنتے بنتے ریوڑ بن گیا۔ کوئی کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ مزدور آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے بندے وہ جو میری مزدوری تیرے طرف رہتی ہے وہ تو دے دے۔ کہتا ہے میں نے اس کو کہا وہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے وہ سارا لے جا، وہ تیرا ہے۔ کہتا ہے یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، جو میری مزدوری بنتی ہے وہ مزدوری دے، ایسے باتیں نہ بنا۔ مزدور بندے کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرتے۔ یہ کہتا میں نے کہا اللہ کی قسم یہ ساری بکریاں تیری ہیں، لے جا۔ یا الہ العالمین، وہ ساری بکریاں لے گیا، ایک بکری بھی اس نے یہاں نہیں چھوڑی۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مالکا آج ہم سے اس پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا لیکن اس قدر نہیں ہٹا کہ وہ تینوں نکل سکے۔ اللہ اکبر، مزدور کا حق دینا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی۔ آج ہمارے ہاں کوٹھی بنائیں گے، بلڈنگ کھڑی کریں گے بہت بڑی، ٹائل لگائیں گے، پتھر لگائیں گے، لیکن جب مزدور کو مزدوری دینے کی باری آئے گی تو مر ہی جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ تو 1000 دی جگہ 500 نہیں لے لیندہ؟ ہاں 500 لے لینا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اور مزدور سے تو اللہ کے رسول اتنا پیار کرتے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جب میں نے سلام لیا میرے ہاتھ بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جابر تیرے ہاتھوں کو
کو کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں نعل بازی کا کام کرتا ہوں، جوتے سیتا ہوں، اس لیے جوتے بناتا ہوں، میرے ہاتھ بڑے ہارڈ ہیں، بڑے سخت ہیں۔ تیرے اور میرے آقا نے ہاتھوں کو پکڑا اور آپ نے بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا ہاذہ ید لا تمسہ النار، یہ ایسے ہاتھ ہیں محنت کرنے والے کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تبوک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے مدینے میں اپنا نائب بنایا۔ تبوک کا واقعہ، تبوک کا غزوہ بہت لمبا ہے، 50 دن اللہ کے رسول جنگ پر گئے رہے اور پیچھے نائب بنے رہے حضرت معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب رسول پاک تشریف لائے آپ نے فرمایا معاذ خالی اوقات میں کیا کرتا تھا؟ یا رسول اللہ جنگل میں جاتا تھا اور میں وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا معاذ میں تجھ پہ بھی خوش ہوں اور ہر اس مزدور پہ خوش ہوں جو محنت کر کے اپنے بچوں کی روزی کماتا ہے، اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، الکاسب ہاتھ کی محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہے یہاں ہمارے ہاں مزدور کی مزدوری صحیح نہیں دی جاتی، اور ہوتا کیا ہے مکینک جتنا مرضی سر کھپا لے، سینٹری والا جتنا مرضی دماغ خراب کر لے، اب کارپینٹر بیچارہ جتنی مرضی محنت کر لے، آخر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی کتنے پیسے بنے؟ وہ کہتا ہے 1000 روپیہ۔ تو کہتا ہے یار تو نے کیا ہے؟ 200 روپیہ لے لے۔ کیا کہتے ہیں؟ 200 روپیہ لے لے۔ اب پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مکینک کہتا ہے اے بھائی جان تہاڈا کمپریسر سڑ گیا جے، اینو 700 روپیہ ود نہیں دینا تے 6000 دا کمپریسر پوا لینا۔ ہاں اگر پہلے اس نے غلط کیا پھر اس نے غلط کیا اور دونوں ہی مجرم بن گئے، اس نے بھی غلط کیا اور اس نے بھی غلط کیا، 6000 کا اس کو بیچارے کو ٹیکا لگوا دیا ویسے ہی میں فری میں ہی۔ تو میرے محترم بھائیوں جب مزدور کی مزدوری ٹھیک دی جائے نا، مزدور کی مزدوری ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ دیکھیے اس بندے نے مزدور کی مزدوری کی حفاظت کی، اللہ پاک نے اس نیکی کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان سے پتھر کو ہٹا دیا۔ اب تیسرا بندہ اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے یا الہ العالمین تجھے تو معلوم ہے میرے پاس بکریاں تھیں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرا کے جب شام کو میں واپس گھر آتا تھا اور آ کے بکریوں کا دودھ دوتا تھا، میں نے اپنی زندگی کا اصول بنا رکھا تھا کہ تب تک میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں دوں گا جب تک کہ میرے ماں باپ پہلے دودھ نہ پی لیں، پہلے میں ماں باپ کو دودھ پلاتا بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن ہوا کیا، میں چلتے 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 دور کہیں نکل گیا، رات کو بڑا لیٹ آیا، دودھ دویا تو میرے ماں باپ دونوں سو چکے تھے، دونوں سوئے ہوئے تھے۔ اب پیالہ لے کے میں ان کے سر پر کھڑا ہو گیا، میرے کمرے میں میرے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے اصول کی خلاف ورزی نہیں کی۔ میں نے کہا نہیں میرے والدین خود اٹھیں گے پیئیں گے اس کے بعد اولاد کو پلاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میرے والدین خود اٹھے، انہوں نے اٹھ کے مجھے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو دے دیتے، میں نے کہا نہیں میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ یا اللہ اگر یہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے تو یا الہ العالمین یہ پتھر ہم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے سارا پتھر ہی ہٹا دیا۔
والدین اپنی اولاد سے کس قدر محبت اور پیار کے ساتھ ان کو پالتے پوستے اور بڑا کرتے، جوان کرتے، شادی کرتے۔ اب یہ بیوی بچوں والا ہو گیا، بیوی بچوں والا ہونے کے بعد اب جناب والا اس کے پاس خرچے نہیں پورے ہو رہے، کبھی بیوی بچوں کے ہر خرچے پورے ہو رہے ہیں، بچوں کی ساری فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں، بیگم صاحب کی بھی پوری فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی پیسہ نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے نہیں ہے۔ ابو کہے کہ بیٹا پیسے چاہیے، امی کہیں بیٹا پیسے چاہیے، کہتا ہے امی دنو پتہ بھی یہ حالات کیا جا رہے ہیں، بچوں کی فیس بھی دینی ہوتی ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ ماں بیچاری چپ کر جاتی ہے، باپ بیچارہ چپ کر جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرے بیوی بچوں کا نمبر بعد میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن سنیے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، اللہ کا حکم سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، یہ خرچ کیسے کریں؟ میری جیب میں 1000 روپیہ آیا، میری جیب میں 10,000 روپیہ آیا، میں نے پوچھا مالکہ میری جیب میں 10,000 روپیہ آیا ہے، خرچ کی ابتدا کیسے کروں؟ یہ 10,000 کیسے خرچ کروں؟ اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دو، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی بھی پیسہ، سب سے پہلا نمبر فللوالدین، کن کا نمبر ہے؟ یہاں بیوی بچوں کے خرچے پورے ہو رہے ہیں اور والدین کے لیے۔ بیوی کو آدھی رات کو بھی کان میں درد ہو تو رکشہ کروا کے ہسپتال لے کے جاتا ہے، باپ کی دوائی والی پرچی جیب میں پڑی پڑی 3 دن گزر جاتے ہیں، ابو پوچھتا ہے دوائی لے آئے ہو؟ کہتا اوہو ابو جی یاد ہی نہیں رہا، اوہ ابو جی یاد ہی نہیں رہا۔ اور بچوں کی فرمائشیں، ہر قسم کے کھلونے، اولاد پرستی ہو رہی ہے، اولاد پرستی، اولاد کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اور کل کو تیرے ساتھ بھی اگر تو ایسا کرے گا تو یہی حال ہوگا۔ وہ ایک تھا نا اولڈ ہوم، تو وہاں سے ایک بزرگ، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے بیٹے کو فون کیا۔ آج تو ہمارے پاکستان میں ہر جگہ اولڈ ہوم بن گئے، لاہور میں بھی اولڈ ہوم، گجرانوالہ میں بھی اولڈ ہوم، کراچی میں بھی اولڈ ہوم، بیچارے وڈیرے مائی بابوں کو ادھر دھکیلا جاتا ہے۔ اب جناب والا ہوا کیا کہ وہ جب پہنچا نا وہاں پر، بیٹا وہاں پہنچا اور باپ کو وصول کرنے کے لیے، لینے کے لیے وہاں گیا، تو باپ کہتا ہے بیٹا میرا آخری وقت ہے، میں ایک بات تجھے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مان لے تو۔ اکھے کیا ہے بیٹا؟ اس کمرے میں پنکھا لگوا دے، یہاں پنکھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ابو جی آپ تو اب جا رہے ہیں، آپ تو اب جا رہے ہیں، آپ کو پنکھے کے ساتھ کیا لگے؟ کہتا نہیں بیٹا مجھے تیری فکر ہے، کل جب تیری اولاد تجھے یہاں چھوڑ کے جائے گی نا تو پھر تجھے پنکھے کی ضرورت پڑے گی، پھر تجھے کل کو پنکھے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ماں باپ کے لیے خرچہ نہیں ہے، ماں باپ کے لیے ماہانہ کوئی جیب خرچ نہیں ہے، نہ میرے بھائیوں، جو کمائی کرتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کہتے ہیں کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے تیری جیب میں جو کمائی کا پیسہ آیا ہے اس پیسے پر سب سے پہلا حق نہ تیری جان کا ہے، نہ تیری اولاد کا ہے، نہ تیری بیوی کا ہے، سب سے پہلا حق میرے پیسوں پر کس کا ہے؟ آپ ذرا بولیں گے، ذرا بول کر جواب دیں گے کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا ہے، اس کے بعد والاقربین۔ آج دیکھ لو بوڑھے
گلیوں میں مانگتے پھر رہے ہیں، بوڑھی عورتیں بیچاری گھر گھر جا کے سالن مانگتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ۔ عجیب ہمارے معاشرے میں معاملات ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے والدین سے روگردانی کی، اپنے بیوی بچوں کو پالنے میں لگا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک باپ بڑا مضبوط تھا، اس نے اپنے بچے کے سارے پیسے خرچ کر لیے۔ بچہ آیا، آ کے اپنے باپ سے کہتا ہے میرے پیسے نکالے، وہ جو 30,000 میں آپ کو دے کے گیا تھا وہ کہاں ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا میں بیمار ہو گیا، دوائی لائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بچہ سارے خرچ ہو گئے۔ بیٹا بڑا سخت ناراض ہوا، باپ کے ساتھ بڑے ہی سخت لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ آخر بیٹا پہنچ گیا رسول پاک کے پاس، تو جو کرنا رسول اللہ کے پاس جا کے شکایت کرتا ہے میں نے اپنے ابو کو سال پہلے 30,000 روپیہ دیا تھا، میرے ابو نے وہ پیسے ضائع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بلال کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ابو کو بلا کے لاؤ۔ ابو آ رہے ہیں اور راستے میں شعر پڑھتے آ رہے ہیں۔ آسمانوں سے جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ جب اس کا باپ آئے تو اس سے کہنا کہ وہ شعر سنائے جو آتے ہوئے پڑھتا آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب باپ پہنچا رسول پاک کی خدمت اقدس میں، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا باپ بیٹے کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے وہ شعر تو سنائیے جو راستے میں پڑھتے آ رہے تھے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا، باپ نے جو شعر پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے، بیٹا جب تو پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد تو روتا تھا تو ہم ساری رات جاگتے تھے، تجھے کھلانے پلانے کے لیے، تیرے خرچے پورے کرنے کے لیے میں نے کتنے لوگوں کے دھکے کھائے، کتنے لوگوں کی گالیاں کھائیں، میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، میں ریڑیاں لگاتا رہا، میں مزدوریاں کرتا رہا، میں مزدوری پر لوگوں کے کنویں سے پانی نکال کے ان کے کھیتوں کو سیراب کرتا رہا۔ آج تو جوان ہو گیا ہے، آج تو کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو آج کہتا ہے سارا میرا حق ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ تو کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس باپ کے شعر سن کے۔ اللہ کے رسول نے باپ اور بیٹے کا فیصلہ کیا کیا، وہ فیصلہ میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انتا و مالکا لابیکا، تو بھی اور تیرا پیسہ بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ سب کچھ کس کا ہے؟ باپ کی محبت کس قدر عظیم ہے۔ اللہ کا قرآن سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ یہ میرے سامنے 12واں سپارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب اپنے بچوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اللہ وقالا، اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس ہے یوسف۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماتے ہیں بیٹے کی جدائی میں باپ کی بینائی چلی گئی رو رو کے۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے۔
دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے مار کے تھاپی دے دلیر بنا دیندی، رتبے رب نے ودائے عزت وکھری ہے، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے سامنے 21واں سپارہ کھلا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووصینا الانسان الانسان، میں نے انسان کو خصوصی طور پر نصیحت کی ہے، بوالدیہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنن علی وہن، اور دیکھ تیری ماں نے کیسے مشقتیں اٹھا کے تجھے اٹھائے رکھا، وفصالہ فی عامین، 2 سال تک تو دنیا میں بھی آ گیا پھر بھی تجھے اٹھا کے پھرتی رہی۔ اللہ فرماتے ہیں انشکر لی، شکریہ میرا ادا کر، والی والدئی کا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، والی والدئی کا، میرا شکریہ ادا کر، والی والدئی کا، اور اپنے ماں باپ کا ہر وقت مشکور رہا کر، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھا کر، ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھا کر، وقل، اور ہمیشہ کہتے رہا کر، رب ارحمہما، بولیں گے سارے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ربا میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن میں جس بندے کو آئیڈیل کے طور پر، اسوہ کے طور پر، قدوہ کے طور پر پیش کیا ہے، اس کا نام ذرا اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، لقد کانا، البتہ ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں ابراہیم۔ یا اللہ یہ ابراہیم کس بات میں آئیڈیل ہے؟ اللہ کہتے ہیں عقیدے میں بھی یہی آئیڈیل ہے، احترام میں بھی یہی آئیڈیل ہے۔ باپ مشرک ہی نہیں، باپ بتوں کا پجاری نہیں، باپ بت فروش ہے، بت بنا کے بیچتا ہے، لیکن احترام ذرا سنیے، ہائے ہائے ہائے، ذرا احترام سنیے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ مریم 16واں سپارہ ہے، قرآن گھر میں جا کے اٹھا کے دیکھنا کہ کیسے ابراہیم نے اس مشرک باپ کا احترام کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا ابت، مشرک باپ کو بلانے کا انداز دیکھیے۔ ابراہیم اپنے باپ مشرک کو بلاتے ہیں اور کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ اے ابو جی، اے ابو جی۔ جب مشرک باپ کو ایسے کر کے پکارا
تو آگے ان کے بیٹے نے کیسے پکارا، آگے ابراہیم کے بیٹے نے کیسے پکارا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یہ خاندان ہی میں نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ ابراہیم کی آل کو مالک قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کا بیٹا اپنے باپ سے کیا کہتا ہے؟ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا اج رات مجھے خواب آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، کہہ سکتا تھا ابو جی 87 سال کے بعد تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد دی ہے، اور ایک خواب کی بنیاد پر آپ مجھے کیسے ذبح کریں گے؟ خواب کی بنیاد پر کیوں کر ذبح کریں گے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا، بلکہ بیٹے نے کیا کہا؟ جو بیٹے نے کہا اللہ نے قرآن بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرمایا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ یا ابتی، اے ابو جی، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ مجھے ذبح کر دیجئے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں سے۔ والدین کی خدمت سے پریشانیاں اور دکھ دور ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت میں درجات بڑھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسول پاک نے فرمایا 3 بندے غار میں پھنس گئے، اوپر سے پتھر بڑا آ گیا، غار کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، غار سے پتھر نہیں ہٹ رہا تھا، ان تینوں کے زور لگانے کے باوجود نہیں ہٹا۔ تینوں نے اپنی نیکیاں پیش کی۔ پہلے نے کہا یا اللہ میں خلوت میں تجھ سے ڈرا تھا، آج لوگوں کے سامنے تو میں بھی بڑا مولانا صاحب ہوں، لیکن خلوت اور تنہائی اگر اللہ پاک کر دے تو اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ آج اکثر لوگوں کی خلوت اور تنہائی بہت ناپاک ہے، بہت گندی ہے۔ موبائل لے کے اکیلے بیٹھے ہوں گے، ایسی چیزیں اور ایسی ویب سائٹس کھول کے الامان والحفیظ۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ہوا کی طرح، گرد و غبار کی طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ضائع کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک اور پرہیزگار بنتے ہوں گے، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی سے بالکل نہیں ڈرتے ہوں گے۔ اللہ آپ کی اور میری تنہائی پاک کر دے، کہہ دو آمین۔ آج موبائل کی سکرین نے بہت فتنے اور بہت فساد پھیلا دیے، بے حیائی کے پھاٹک ہی کھول دیے موبائل کی سکرین نے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ امتحان ہے، امتحان۔ کیسا امتحان؟ لِيَعْلَمَ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس موبائل جس میں ہر دنیا کی چیز ہے، لِيَعْلَمَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کون اس سے بن دیکھے ڈر رہا ہے؟ کون ہے جس کا تنہائی میں بھی اس کا ڈر اس کے دل میں ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرا بندہ جس نے مزدور کا حق ادا کیا تھا، اور تیسرا بندہ جس نے اپنی نیکی پیش کی، وہ کون سی نیکی تھی؟ کہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی پر وہ ترجیح کس کو دیتا تھا؟ اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتا تھا۔ پہلے خرچہ، پہلے دودھ اپنے والدین کو پلاتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، مزدور کے ساتھ حسن سلوک، اور تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، اور تنہائی میں اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، یہ ایسی نیکیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشان
پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب بھائیوں سے کہ بھائی نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے نا تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ خدا را اپنے آپ میں غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کبھی تنہا بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میرے پلے کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں اور وہ میری دنیا میں بھی پریشانی کی نجات کے لیے کافی ہو جائے اور آخرت میں بھی نجات کے لیے۔ اس لیے خدا را کوئی ایسی نیکی بڑی کر کے اپنے آپ میں رکھیں، ایسا نیک اعمال کہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور ہماری خلاصی ہو سکے، ہماری نجات ہو سکے۔ اصل تو بات یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔